وما لا نفس له. جی وما لا نفس له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل الشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان ان کی اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب فی ازالۃ النجاسہ یا باب ازالۃ النجاسہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ ایک فصل جو الگ سے اس میں ذکر کی گئی ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے اس کو بھی شروع کر لیا تھا. اب اس کا بقیہ آدھا حصہ ہے، اس کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. جی پڑھیں شیخ. وما لا نفس له سائلۃ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، وفي لفظ فليمقله، وفي لفظ فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي الآخر شفاء. رواه البخاري. وهذا عام في كل حار وبارد ودهن مما ضرورت نہیں، حار وبارد بھی ہو سکتا حار وبارد ودهن مما يموت الذباب يغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا ينجس بالموت ولا ينجس بالماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه. قاله في الشرح: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر وما أكل لحمه جی وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، أكثر علفه النجاسة، فبوله وورثه جی وروثه وقيئه ومذيه ومنيه کے ساتھ پڑھیں. فبوله وروثه وقيئه ومذيه. اچھا. فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر، لبنه طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. رواه مسلم. وقال عرنيين وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها. متفق عليه. فاشربوا من أبوالها. متفق عليه. وما لا يؤكل فنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يعذب في قبره إنه كان لا يتنزأ من بوله. متفق عليه. والغائط مثله، وقوله لعلي في المذي: اغسل ذكرك. قال في الكافي: والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط إلى مني الآدمي ولبنه فطاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله. أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به. متفق عليه. فيصلي به جی متفق. لكن يستحب
غسل رطبه غسل رطبه رطبه، غسل رطبه. غسل رطبه وفرك يابسه وكذا وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر. جی چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن هذا الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الطہارہ باب ازالۃ النجاسہ اس کی دوسری فصل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اس فصل کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہ بات، یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے: وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله وفي لفظ فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کی بنیاد پر یہاں کچھ مسائل کا استنباط کیا گیا ہے جو بھی مکھی کے حکم میں ہے. مثال کے طور پر جس کو مارنے سے خون نہیں نکلتا ہے، نفس کہتے ہیں، یہاں نفس سے مراد یہاں خون ہے. جیسے آپ کتے بلی کو ماریں گے تو خون نکلے گا، ویسے یہ جو بچھو ہے، العقرب بچھو ہے، یا خنفسا یعنی کیڑا، اور البق یہ کھٹمل، والقمل یہ جوں، والبراغیث مچھر. تو یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی کیڑے مکوڑے کی طرح، ان کا کوئی خون نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ پانی نجس ہو جائے، پانی میں گر جائے اور نکل جائے. جیسے مثال کے طور پہ مچھر گر گیا بکیٹ میں تو وہ پورا بکیٹ پانی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مچھر کو پھینک دیں تو بھی کافی ہے. اسی طرح کوئی جوں گر گئی پانی میں، کیڑا گر گیا، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ اس کا نفس سائل نہیں ہے، اس کا کوئی خون نہیں نکلتا جس کی وجہ سے پانی وہ گندا ہو جائے. اس کے لیے حدیث سے جو دلیل لی گئی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی آدمی کے کھانے میں یا برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو اسی میں ڈبا کر اٹھاؤ، ڈبا دو. فلیغمسہ مطلب ڈباؤ، اندر گرا اس کو، اور یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پر کو پہلے گراتی ہے، جب بھی وہ گرتی ہے تو وہ ایک پر کو اوپر ہی رکھتی ہے، جس کے اندر بیماری ہے اسی کو وہ نیچے رکھتی ہے، جو جس میں شفا ہے وہ اس کو اونچا رکھتی ہے. تو کراس گویا کہ وہ اس میں گرتی ہے، ڈوبتی ہے، یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ بیماری ہی کا پر اس کے اندر جائے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے دو پروں میں، ایک میں شفا، ایک میں بیماری ہے. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کے پانی میں گر جائے، کھانے میں گر جائے تو اس کو ڈبا کے اٹھانا چاہیے. یہ اس بیماری سے بچنے کے لیے، شفا کے لیے یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. اب اسی سے کئی مسائل جو مستنبط ہیں، یہ سب مچھر مکھی یہ ساری چیزیں گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی اور بھی چیز ہے جو کھانے پینے میں استعمال کی جاتی ہے، اس کے گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا. چلیے اس کے بعد یہ چاہے گرم چیز میں گرے مکھی، چاہے ٹھنڈے میں گرے، چاہے چکنی چیز میں، تیل میں گرے، جو مکھی کی موت کا سبب بن جائے، مثلا گرم پانی تھا تو، یا اور بھی کوئی چیز گرم تھی تو اس کی وجہ سے اس کے اندر اس کی موت بھی ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی پانی نجس نہیں ہوگا. اگر یہ نجس ہوتا اس کے گرنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کو جو ڈبانے کا حکم دیے، اس کو اندر اور اس کو ڈبانے کا جو حکم دیے، اگر وہ چیز نجس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دیتے کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو. جب وہ نجس نہیں ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ڈبانا چاہیے. تو وہ نہ مرنے سے نہ وہ زندہ رہنے سے وہ نجس نہیں ہوتی، پانی نجس نہیں ہوتا،
وہ کیونکہ وہ مکھی نجس نہیں ہے. ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، امام شافعی کا بس ایک دو قولوں میں ایک قول یہ ہے کہ وہ نجس ہو جاتا ہے پانی. تو اس طرح جمہور کا یہی اس میں موقف ہے کہ اس طرح مکھی کے گرنے سے کوئی چیز نجس نہیں ہوتی، پانی ہو یا اور کوئی چیز چکنی چیز ہو. اچھا، اس کے بعد دیکھیے اگر اسی طرح چوہا ہے، چوہا بھی یہ بلی کی طرح آس پاس ہمارے رہنے والا یہ چھوٹا سا پریشان کرنے والا ایک گویا کے جانور ہے. تو کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی بکیٹ میں گر جائے، پھر ڈوب کے پھر نکل جائے، تو اس کی وجہ سے وہ پورا پانی گندا نہیں ہوگا. یہ چوہا بھی ناپاک نہیں ہے کیونکہ یہ سب آس پاس رہنے والی چیزوں میں سے ہیں. اس کے بعد ایک عمومی دوسرا مسئلہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جو بھی ماکول اللحم ہے وما اکیل لحمه ولم یکن اکثر علی فیہ النجاسہ، جو بھی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہیں جیسے گائے، بیل، بکری، اونٹ وغیرہ، ولم یکن اکثر علی فیہ النجاسہ، اس کو کوئی نجس چیز نہیں کھلائی جا رہی تھی. علف کہتے ہیں چارے کو. اگر اس کو برابر کسی خاص مقصد کے تحت اس کو نجس چیزیں کھلائی جاتی ہیں، مردار چیزیں کھلائی جاتی ہیں، تو وہ ناپاک ہے. تو ایسی صورت میں اس کا حکم الگ ہوگا، اس کے پیشاب کا، اس کے گوبر کا. لیکن جو اکثر گھاس کھانے والے جانور ہیں، بیل، بکری، بھینس، یہ سب چیزیں ان کے پیشاب، ان کے گوبر اور ان کے قے، ان کے مزی، منی، ان کا دودھ سب طاہر ہے، کیونکہ وہ ماکول اللحم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو فی مرابض الغنم، وہ جہاں بکری باندھی جاتی ہے اس جگہ میں نماز پڑھو. اگر ایسا ہوتا کہ وہاں جو بھی چیز گر رہی ہے، اس کا پیشاب یا اس کا گوبر، وہ نجس اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے کہ وہاں نماز پڑھو، کیونکہ وہاں اس جگہ تو نجاست گری ہوئی ہے. تو پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے؟ اب یہاں اس کے لیے ایک اور اس کے طاہر ہونے کے لیے حدیث سے دلیل یہ لی جا رہی ہے کہ عقل و عرینہ قبیلے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان کو مدینے کی ہوا راس نہیں آ رہی تھی اور ان کے پیٹ موٹے ہو رہے تھے، بدہضمی کی کچھ ان کو شکایت ہو رہی تھی. تو اس طرح کی جو بیماری تھی، ان کو یہاں کی ہوا راس نہیں آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کے لیے حکم دیا کہ تم جاؤ جہاں پر ہمارے صدقے کے اونٹ بندھے ہوئے ہیں مدینے کے باہر، وہاں جاؤ، جا کے تم لوگ وہ اونٹوں کا پیشاب پیو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پیشاب پینے کا حکم دیا علاج کے خاطر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طاہر ہے. اگر وہ نجس ہوتا اس کا پیشاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں حکم دیتے کہ تم اس کو پیو، خواہ علاج کی خاطر ہو یا کسی اور غرض کے لیے ہو. تو جو بھی ماکول اللحم ہے وہ سب اس کا گوبر، اس کا پیشاب پاک ہے. اب یہاں پر اس کے لیے ایک حدیث سے دلیل بھی دے دیے. اب اس کے علاوہ اب دوسری چیز یہ بتا رہا ہوں، وَمَا لَا يُؤْكَلُ فَنَجِسٌ، جو غیر معقول اللحم ہے، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا. جیسے انسان ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو اس کا پیشاب، اس کا پاخانہ، ہر چیز اس کی ناپاک ہے. کیوں؟ اس کے لیے حدیث سے کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کے تعلق سے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، إِنَّهُ كَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِن بَوْلِهِ، وہ اپنے پیشاب سے پاکی اختیار نہیں کرتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پاکی اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ نجس چیز ہے. بول الآدمی، یعنی جس کا بھی گوشت نہیں کھایا جاتا، اس کے لیے یہ دلیل مل گئی. اور اسی طرح پاخانے کا حکم ہے، کیونکہ جب وہ پیشاب ہی ناپاک ہے تو پاخانہ بھی اور بدرجہ اولا ناپاک. وقول صلی اللہ علیہ وسلم لعلی فی المذی اغسل ذکرک،
مزی اگر انسان کی نکلتی ہے تو وہ بھی ناپاک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے حصے کو دھل لو، حضرت علی سے کہا تھا۔ تو اگر وہ نجس نہ ہوتا، اگر وہ منی نجس نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہتے کہ تم اس کو دھلو۔ جب دھلنے کا حکم دیے تو مطلب یہ کہ وہ نجس ہے۔ قال في الكافي والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط۔ اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ قے جو ہے یہ نجس، کیوں؟ یہ پیٹ میں یہ کھانا رہا تو بالکل اس کی مثال جو ہے وہ پاخانے کی طرح ہو گئی، کیونکہ پیٹ میں رہنے کے بعد وہ بدبودار جو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اس میں کہی گئی کہ پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس کی یہ پاخانے کے شبیہ ہو گیا، اس کے برابر ہو گیا۔ اچھا، لیکن کچھ چیزیں جو انسان سے نکلتی ہیں وہ پاک ہیں، ان کی یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے۔ الا منی الآدمی ولبنہ فطاہر۔ آدمی کہتے ہیں انسان کو، انسان کا دودھ، اس کی منی طاہر ہے، پاکیزہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ خروج المنی ہو جائے تو اس کو نہانا ہے، وہ اس کے نہانے کے تعلق سے الگ حکم ہے، لیکن جب کپڑے میں وہ چیز لگی ہوئی ہوگی تو وہ کپڑا نجس نہیں ہوگا، اس کے رہتے ہوئے نماز ہو سکتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کی منی یہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی یعنی انسان کا دودھ وہ پاک ہے۔ لقول عائشہ رضی اللہ عنہا، دلیل دے رہے ہیں وہ منی کے لیے، كنت افرك المنی من ثوب رسول اللہ ثم يذهب فيصلي به۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ کر نکال دیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا کے اسی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر یہ کہ وہ نجس ہوتی منی تو صرف کھرچنے سے کام نہیں چلتا تھا، تو اس کو تو پوری طرح دھونا پڑتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منی انسان کی پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ منی نجس ہے تو انسان جو اس کی اصل ہی منی ہے تو انسان پورا کا پورا نجس ہوتا۔ اسی لیے یہ انسان کی جو اصل ہے، انسان جن سے بنیادی طور پر پیدا ہوا ہے، منی کا قطرہ، یہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ اور اسی طرح انسان کا جو خون بھی ہے اصل میں وہ پاک ہی ہے۔ یہ جو منی بھی ہے یہ اصل میں خون ہے، اسی کا یہ خلاصہ ہے، ورنہ تو یہ منی کا اصل خون ہے، دم ہے۔ اس کے بعد یہ بات ذکر کر رہے ہیں، یہ پاکیزہ تو ہے، منی پاک تو ہے، لیکن یستحب غسل رطبہ، اگر وہ تر ہو، گیلی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو دھلنا یہ زیادہ مستحب ہے۔ وفرق یابسہ، سوکھ گئی ہے کسی کپڑے میں لگ کے تو وہ اس کو کھرچ دینا چاہیے۔ وکذا عرق الآدمی، پسینہ، آدمی کا پسینہ طاہر ہے، وریقہ طاہر، اس کا تھوک بھی پاک ہے، کلبنہ، اس کے دودھ کی طرح، انسان کا دودھ جس طرح پاک ہے اسی طرح اس کا پسینہ بھی پاک ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان پسینہ میں شرابر ہو گیا تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نجس ہو گیا۔ کسی انسان کے بازو میں ٹہر کر نماز پڑھتا ہے، وہ پسینے میں شرابر ہے، اس کا پسینہ آپ کے کپڑے میں لگ گیا تو یہ پاکیزہ ہے۔ کبھی بات کر رہا تھا، اس کے منہ سے تھوک اڑا، آپ کے کپڑے میں لگ گیا، وہ بھی پاکیزہ ہی ہے۔ اسی طرح کہیں دودھ لگ گیا کپڑے میں تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کا کپڑا دودھ لگنے سے پاکیزہ ہی رہتا ہے۔ لأنه من جسم طاہر، کیونکہ یہ ایک پاکیزہ بدن سے ہے، اسی لیے یہ ساری چیزیں، پسینہ، تھوک، دودھ، یہ سب پاک ہے۔ اسی طرح منی بھی پاک ہے۔ اب جو انسان کی جو چیز ناپاک ہے اس کا ذکر ہو گیا کہ اس کا بول اور اس کا غائط یہ ناپاک ہے۔ قے کے تعلق سے بھی یہی بات کہی گئی۔ تو یہاں تک آج ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ والقیح والدم والصدید نجس، انشاءاللہ اس کے بعد کل سے پڑھتے ہیں۔
نکتفی بهذا القدر و صلی اللہ وسلم اگر وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی شیخ. جو جو پر ہے اس کو اگر وہ سوکھنے چھوڑ دیتا ہے، دھوتا نہیں ہے، تو سوکھنے تک انتظار کرتا ہے بعد میں کھرچنے کے لیے، تو ایسا کر سکتا ہے شیخ؟ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہونے کی صورت میں یا کوئی کراہت نہیں ہے اس میں، تو کیونکہ وہ طاہر چیز ہے اور حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ وہ کھرچ دیا کرتی تھی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. جی اگر وہ چھوڑ بھی دیا، سوکھ گئی، اس کو کھرچ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی کراہت نہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ جزاک فیک. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.